وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اربوں خربوں ان گنت درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ ساتھیوں، آج ہم جادو کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ جادو کی کن جو علامات ہوتی ہیں، کن علامات کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر جادو ہے۔ میں انشاءاللہ چند علامات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ جن سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اور ان میں سے چند علامات میرے بھائی ہمارے تجربے میں، مشاہدے میں آئی ہیں۔ یہ کوئی بالکل یہ نہیں سمجھنا کہ یہ حدیث ہے یا کوئی یہ بالکل جیسے کہہ دیا ویسے ہی ہے، اس میں ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں، یہ علامات کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، یہ زیادہ تر تجربات کے اوپر، یعنی کہ مجرب ہوتی ہیں، یہ چیزیں تجربات کے اوپر مبنی ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان میں سے ایک یا دو کے اوپر آپ نے مطلب یقین نہیں کر لینا۔ اگر میں نے دو علامات بتائی ہیں، دو کامن ہے، تو اگر دو سے زیادہ کامن ہے تو پھر آپ نے یقین کرنا ہے۔ ہاں، خوابوں کے اوپر، خوابوں کے اندر ایک خاص علامت ہوتی ہے کہ جب انسان کو خواب آتے ہیں تو ان خوابوں کے اندر جانوروں کا نظر آنا، بھینسوں کا نظر آنا، گائے کا نظر آنا، یا ایسے جانوروں کا نظر آنا جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کتے کا، بلی کا، سانپ کا، چھپکلی کا، ٹھیک ہے، اور کیڑے مکوڑوں کا۔ تو ایسے جانور جو آپ اگر جسٹ نظر آتے ہیں تو یہ جادو نہیں ہے۔ اس کا مطلب کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارد گرد آپ کے حاسد ہیں، یا آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، لیکن اس کو آپ نے قطعاً جادو نہیں سمجھنا۔ ہاں، یہ لوگ آپ کو، یہ جو جانور ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، آپ کو مار رہی ہیں، یا جیسے سانپ ہے وہ آپ کو کاٹ رہا ہے، اسی طرح چھپکلی ہے وہ آپ کو کاٹ رہی ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ جادو ہے۔ بعض اوقات سانپ نے آپ کو رول کیا ہوتا ہے، ارد گرد آپ کی باڈی کے رول ہوا ہوتا ہے، اور ڈنگ مار رہا ہوتا ہے، یا پیچھے لگا ہوتا ہے، آپ آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ خواب جو ہے، یہ اس سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ساتھ جادو کا معاملہ ہے، یا جنات کا جادو ہے، یا انسانی جادو ہے۔ تو یہ دونوں معاملات یہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ان میں سے کوئی ایک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو جادو کا مریض ہوتا ہے اس کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جب شیطان نے پہلا حملہ کیا تھا، شیطان کے حملے کی وجہ سے، حملے کا جو پہلا اس کا جو یہ سٹیپ تھا وہ یہی وسوسہ تھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے دل میں وسوسہ ڈالا، اور یہاں تک کہ قسم بھی کھا گیا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو پھل ہے اس کو کھا لو گے تو تم امر ہو جاؤ گے، تم کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے وسوسے میں آ کے، جب اس نے بار بار یہ وسوسہ ڈالا تو اس کے اوپر عمل کیا، تو بعد میں اللہ کی ناراضگی کا باعث بنا۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، جو جادو کا مریض ہوگا اس کو وسوسے آئیں گے، خواب آئیں گے۔ تیسری علامت اس کے اندر یہ ہوگی کہ اس کے خیالات جو ہوں گے، اس کی سوچیں بڑی منتشر ہوں گی، مطلب ایک لمحہ کچھ سوچ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد کچھ اور سوچ رہا ہوگا، کنسسٹنسی اس کے اندر نہیں ہوگی، اور سوچ بھی نیگیٹو ہوگی، پازیٹو سوچ نہیں ہوگی اس کی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے سر میں درد رہتا ہے، زیادہ تر وقت اس کے سر میں درد رہے گا، اور سر کے اوپر بوجھ سا محسوس کرے گا، سر کے اوپر درد رہے گا، سر کے اوپر بوجھ محسوس کرے گا، بھاری پن ہوگا، اس کی طبیعت کے اندر دکھ سی جائے گی اس کی طبیعت، یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سر کے اندر ایسے ہوگا کہ جیسے سم تھنگ از موونگ، کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے سر میں، اس کے خون کے اندر گردش کر رہی ہے، موو کر رہی ہے۔ پیٹ میں بعض اوقات یہ محسوس ہوگا، معدے کے اندر محسوس ہوگا، بعض اوقات عورتوں کے رحم میں یہ چیز ہوتی ہے، جن کے اوپر رحم کا جادو کیا جاتا ہے، ان کے اندر رحم میں ان کو یہ چیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے، کوئی چیز موو کر رہی ہوتی ہے، حرکت کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس جگہ پہ یہ معاملہ ہوگا، بعض اوقات کسی کے پاؤں کے اوپر جادو کیا ہوتا ہے، اس کا پاؤں یا اس کا کوئی پٹھا یا اس کا کوئی گھٹنا یا کوئی بھی، مطلب جس چیز کو، میرے پاس ایک پیشنٹ ہے، اس کی ایڑی کے اوپر جادو کیا، اس کی ایڑی درد کرتی رہتی ہے، اور خاص وقت میں درد کرتی ہے، مطلب سیٹرڈے، سنڈے، فرائیڈے، یہ 3 دن بہت زیادہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے، اس کی ایک علامت ہے۔ یعنی کہ خواب جو آتے ہیں، خوابوں کے بارے میں نے ذکر کیا، ان کا آنا ایک مخصوص وقت میں، رات کے وقت 2 بجے
1:30 بجے، مطلب کنسسٹنٹلی اسی وقت آ رہے ہیں اور بار بار ایک ہی طرح کے خواب آ رہے ہیں، یہ بھی جادو کی نشانی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں. اس کے علاوہ سستی اور کاہلی کا آنا، مطلب یہ بھی جادو کی نشانی ہے، یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وار ہے، سستی اور کاہلی کا ہونا. اس کے علاوہ جو جادو کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کا معدہ اپسیٹ ہوتا ہے، اس کا سٹمک صحیح کام نہیں کرتا، درد رہتی ہے، تکلیف رہتی ہے. پھر ایک اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کانسٹیپیشن کا، وہ اس کو مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ قبض کا مسئلہ ہوتا ہے، قبض کا بھی مریض ہوتا ہے، وہ خشکی سی اس کو رہتی ہے، قبض کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، پھر دوسری چیز اس کے اندر اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا، مطلب کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے اس کا دل نہیں کرتا کہ میں اس کام کو کروں. ہمارے پاس پیشنٹ ایسے آتے ہیں، ایک بندہ تھا وہ جاب کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میرا آفس جانے کو دل نہیں کرتا، مطلب جب آفس کا ٹائم ہوتا ہے میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی اس کی نشانی ہے. کوئی دفتر جانا چاہتا ہے دفتر نہیں جا سکتا، اسکول جانا چاہتا ہے اسکول نہیں جا سکتا، دکان پہ شاپ پہ جانا چاہتا ہے، اس کو مطلب اس کا دل نہیں کرتا، کام کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا، اور یہ کسی مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی ایک مطلب اس کا سمبل ہے، اس کا سائن ہے. پھر ایک اس کی بہت بڑی نشانی ہے کہ جو جادو کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے کندھوں پہ وزن رہتا ہے، کندھوں کا مطلب اس کے کندھوں کے اوپر بوجھ رہتا ہے، پٹھے اس کے مطلب کھچاؤ کا تناؤ کا شکار رہتے ہیں، اور سپائنل کارڈ کے اندر موومنٹ ہوتی ہے بعض اوقات، اس کے سپائنل کارڈ کے اندر خاص طور پہ یہ جو جگہ ہوتی ہے، مطلب جہاں سے سپائنل کارڈ شروع ہوتی ہے وہاں پہ اس کے پین ہوتی، درد رہتی بہت شدید قسم کی، اور پٹھوں کے اوپر وزن رہتا ہے ہر وقت، اس کے طبیعت کے اندر چڑچڑا پن ہوتا ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے. جادو کے پیشنٹ کو غصہ بھی بہت آتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھنا. ٹھیک ہے پیارے بھائیوں. اور اسی طرح جو حواس خمسہ ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا ڈیفیکٹو ہونا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کا بھی. ٹھیک ہے جی. اور ایک اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جب رات کو وہ سوتا ہے تو بعض اوقات اس کے جسم پہ وزن پڑتا ہے. اب یہ وزن کیوں پڑتا ہے؟ بعض اوقات جادوگر کیا کرتا ہے، جو جادو کیا جاتا ہے، جیسے اس کے دل کو پکڑ لیا جاتا ہے، دل کے اوپر وزن پڑتا ہے، دماغ کے اوپر پڑتا ہے، وہ بول نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، اس کی سوچنے کی صلاحیت کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو یہ بعض اوقات جادوگر اس خاص عضو کے اوپر، اس خاص جگہ کے اوپر، دل کے اوپر، بعض اوقات یہ لوگ جادوگر حضرات رات کے وقت عمل کرتے ہیں اور رات کے ایک اس مخصوص پہر میں عمل کرتے ہیں جب اس کے اوپر وزن پڑ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس عضو کو مطلب اس کی پکچر لے کے یا اس کا پتلا بنا کے اس کے عضو کے اوپر وزن رکھتے ہیں اور اسی طرح پھر وہ عمل ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، جادو کی ایک اور علامت ہے کہ جب جادو کا پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو شام کے وقت نا اس کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، اس کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے، اور یہ کام اس کا رات کے پہلے پہر تک چلتا ہے. یعنی کہ جادو کا پیشنٹ سمجھ لیں کہ جب مطلب یہ اگر یہ کہتا ہے کہ بھی مجھے گھبراہٹ، شام جیسے جیسے شام ہوتی ہے اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے، گھبراہٹ سے اس کو شروع ہوتی ہے، اور گیدرنگ کے اندر یہ گھبراہٹ محسوس کرتا ہے بعض اوقات، یہ بھی مطلب اس کی ایک اس کا سمبل ہے. اچھا، اس کے علاوہ جناب میڈیسن، اگر اس کو بیماری لگی ہوئی ہے وہ میڈیسن لیتا ہے تو اس کے اوپر میڈیسن اثر نہیں کرتی. ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس کے دل کا کوئی مسئلہ تھا، تو وہ جناب ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے ECG کروائی، اس نے اپنا کولیسٹرول چیک کروایا، ہر چیز اس کی نیگیٹو آئی. اس کے باوجود ڈاکٹر نے اس کو میڈیسن دی، اس نے میڈیسن وغیرہ لوپران وغیرہ کھانی شروع کی، میڈیسن لیتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوا. میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. جب یہ خون میں جادو کے ذریعے اس کو ڈالا جاتا ہے، داخل کیا جاتا ہے، تو یہ بیماریاں اندر لگاتا ہے، اور ان بیماریوں کے اندر بعض اوقات وہ بیماریاں اتنی شدت پکڑ جاتی ہیں کہ پھر اس کو میڈیکلی بھی ٹریٹمنٹ اس کا کرنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکلی آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں لیکن میڈیکلی ٹریٹمنٹ اثر ہی نہیں کرتا، تو وہاں پہ اس کو ضرورت ہوتی ہے روحانی ٹریٹمنٹ کی. تو میرے بھائیو، جس کے اوپر یہ بھی ایک مطلب اس کا سمبل ہے، یاد رکھیں اس کو. بہت سے پیشنٹس کو بیچاروں کو کئی سال پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ روحانی معاملات ہیں، اور بیچارے ہسپتالوں کے چکر لگا کے ڈاکٹر کی فیسز بھر کے تھک جاتے ہیں، اور پھر جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو میرے معاملات روحانی ہے. تو یہ بھی اویئرنیس ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو آپ کسی اچھے معالج کے ساتھ، روحانی معالج کے ساتھ لازمی اس کو شیئر کریں اور اس کو چیک کروائیں. اور میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کا علاج بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا. یہ دونوں کے لیے شفا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ اس کو جس نیت سے پڑھیں گے اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا فائدہ دے گا، اس کا فائدہ ملے گا آپ کو انشاءاللہ. اچھا میرے پیارے بھائیوں، یہ چند نشانیاں تھیں جو جادو کے پیشنٹ کے اندر ہوتی ہیں، اسیب کے پیشنٹ کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے اب ہم تھوڑا سا اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ ان کا علاج کیا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں،
جو بھی مریض کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک کے علاوہ زیادہ مطلب کامن ہے 3-4 چیزیں، تو سمجھ لے اس کے ساتھ روحانی معاملات ہیں۔ سب سے پہلے وہ 5 وقت کی نماز شروع کر دے، باوضو رہے اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کرے۔ اور اس نے کیا کرنا ہے، کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل لے لینا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اگر اس کی بیماری ظاہری ہے، خارجی ہے، یعنی کہ جسم کے اوپر کوئی معاملہ ہے، تو وہ کیا کرے، اس کلونجی کے اور زیتون کے تیل کے اوپر پڑھائی کر کے اس کی مالش کرے اور پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پیے، اندرونی معاملات بھی اس کے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب کرنا کیا میرے پیارے بھائیوں، 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کو 7 دفعہ پڑھنا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کو 7 دفعہ پڑھنا ہے، اور فلق اور ناس کو 41 ٹائمز پڑھنا ہے روزانہ۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، یہ اور سورہ صافات کی پہلی 10 آیات پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اس عمل کو 7 دن کنٹینیو رکھیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ خدا نہ خواستہ بہتری نہیں آتی تو اس کو بڑھا دیں، اس پڑھائی کو بڑھا دیں، مطلب اس کو کم از کم پھر 21 دن پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے مریض بہتر ہو جائے گا۔ ان چیزوں کے اوپر کنسسٹنٹلی عمل کریں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مطلب جادو والی مطلب تعویذ دھاگا کوئی ایسی چیزیں آپ نے کسی سے لی ہوئی ہیں تو ان کو ویسٹ کر دیں، ان سے بیماری بڑھتی ہے، نقصان بڑھتا ہے، فائدہ نہیں ان سے ہوتا، اور ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں۔ اپنے عقیدے کو بھی ٹھیک کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے ساتھیوں، ہمارے اس چینل کو شیئر بھی کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور میرے پیارے بھائی یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو آگے مزید لوگوں تک اس انفارمیشن کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھی بھلا ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے بھی اللہ کے ہاں وہ رہائی کا باعث بن جائے گا، اللہ کے ہاں وہ اللہ کے فضل سے عمل قبول ہو گیا تو اللہ کے ہاں نجات کا باعث بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔